سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب غدوتا تو صبح کو نکلا، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تو بوّئوا متعین کرنے لگے، المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعد مورچوں پر ٹھکانے، للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع خوب سنتا، علیم خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر، مقاعد للقتال ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کرنے لگے، واللہ سمیع علیم اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں 4واں خطبہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ خطبہ جنگ احد پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے۔ ان آیتوں میں مسلسل جنگ احد کا تبصرہ آیا ہے۔ ہجرت کا 3 سال ہے، شوال کا مہینہ ہے، کفار 3000 لشکر کے ساتھ میدان احد آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 300 منافق اور وہ الگ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ میں بیٹھ کر جنگ کریں گے، اور صحابہ کہہ رہے تھے کہ احد کے میدان میں جنگ کریں گے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جو ہے الگ ہو گئے، تو 700 مسلمان رہ گئے۔ اب بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو کہ 2 قبیلے تھے، وہ بھی دل شکستہ ہو گئے کہ ہم اتنے کم مسلمان رہ گئے ہیں، ہم کیا جنگ کر لیں گے۔ قریب تھا کہ وہ بھی واپس جاتے، مگر حوصلہ مندوں صحابیوں کے مشورے کی وجہ سے یہ پریشانی ختم ہوئی، اور بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو ہے الگ نہیں ہوئے لشکر سے۔ باقی 700 لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے احد کے پہاڑ تک آ گئے، اور احد پہاڑ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین یعنی صحابہ کو جگہ جگہ ان کو جو ہے مقرر کر لیا، اور غار کے بالکل پیچھے تو بڑے بڑے پہاڑ تھے نا، وہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا مگر حملے کی، مگر ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن آ سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جگہ جو ہے یہاں پر انہوں نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر لیا، 50، اور ان کا سردار یا امیر عبداللہ بن زبیر کو مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ 50 لوگ آپ کے ذمہ ہیں، اور کہہ دیں ان سے کہ اگر مسلمان جیت گئے اور اگر ہار بھی گئے تو دونوں حالات میں یہ 50 لوگ جو ہے اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، اور اگر دیکھ لیں کہ ہمارا یہ گوشت جو ہے پرندے کھا رہے ہوں تو بھی نیچے زمین کی طرف نہیں آنا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ آپ لوگ یہاں سے نہیں اتریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت ان کو سختی سے دی۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو مسلمان غالب آ گئے، اور دشمن فوج شکست کھا گئی، اور دشمن دوڑنے لگے واپس، مسلمانوں نے غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جو اوپر کے 50 لوگ کھڑے تھے چوٹی پر کہ بس وہ تو سوچنے لگے کہ بس جنگ تو جیت گئے ہم، تو چاہیے کہ ہم بھی مال غنیمت جو ہے اپنے لیے لے لیں۔ پہلے زمانے میں جو جنگ کے بعد جس کے ہاتھ جو آ جاتا وہ سکھا ہوتا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مال جو ہے مال غنیمت ہی اور مسلمان لے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے مال غنیمت کا کوئی قانون نہیں آیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے منع کر دیا ان لوگوں کو، ان سب کو، مگر ان میں سے 40 لوگ جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی، پھر بھی وہ نیچے آ گئے مال غنیمت لینے میدان جنگ میں۔ کفار کے لشکر میں خالد بن ولید جو کہ ابھی کافر تھے، جب اس نے دیکھا کہ یہ تیر اندازوں کی جگہ خالی ہو گئی ہے، پہلے بھاگ رہے تھے واپس کفار، مگر پیچھے سے انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا مسلمانوں پر، اور جیتا ہوا جنگ مسلمان ہارنے لگے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، کافر اس طرح غالب آ گئے۔ پھر بھی اللہ پاک نے کافروں پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ دوبارہ سے بھاگ گئے، مگر فتح ان کو بھی نہیں ملے، کفار کو بھی نہیں ملے فتح، اور اس طرح کفار چلے گئے واپس۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل پڑے جنگ کے لیے۔ بات ابھی جاری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔